PTI کے لیے بھی کہ وہ انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ دے, وہ اپنا سیاست کو سیاست کے دائرے میں واپس لے کر آئے. سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے. صدر صاحب میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں اور سیاست میں وہ مفاہمت کا کردار ادا کر سکتا ہے. PTI سیاسی دائرے میں واپس آئے تو بہتر ہوگا. آج نہیں تو کل سیاسی رویہ اپنانا ہوگا ورنہ نقصان ہوگا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے خبردار کر دیا. تحریک انصاف کو انتہا پسندی کی سیاست چھوڑنے کا مشورہ. کہا قومی اداروں پر حملہ کریں گے تو قانون اور آئین کے مطابق ایکشن ہوگا. سیاسی جماعتوں کو سیاسی راستے نکالنے چاہیے. صدر آصف علی زرداری مفاہمت کا کردار ادا کر سکتے ہیں. عوام مشکل میں ہیں, عام آدمی کا گزارا نہیں ہو رہا. وفاقی حکومت معاشی بحران حل کرنا چاہتی ہے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرے. فوج کا ایسا چیف بنایا جس نے بھارت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا. بھارت ہمارے چیف جیسا دل گردہ کہاں سے لائے گا؟ مودی کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. ہماری طرف انگلی اٹھانے والے کا ہاتھ توڑ دیں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری کی مودی سرکار کو للکار. بینظیر بھٹو کی برسی پر جذباتی خطاب. مرد میدان میں مرتے ہیں, بنکر میں نہیں. بھارت شکر کرے ہم نے لحاظ کیا ورنہ ان کے سارے جہاز گرا سکتے تھے. سیاسی مخالفین پر بھی وار. بولے ایک بے وقوف شخص نے 4 سال میں دنیا سے تعلقات خراب کیے, معیشت تباہ کی. ہم نے آہستہ آہستہ عالمی برادری سے تعلقات ٹھیک کیے. فیلڈ مارشل عاصم منیر ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. نام نہاد قائد تحریک اور بانی قوم کو پھر سنا ہم نے گریہ وزاری کرتے ہوئے. ہر لاش کے اوپر آئٹم سانگ کرنے ہوتے ہیں, مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں. لاش کو لے کر انہوں نے پوری دنیا بھر میں واویلا مچایا. عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے. عمران فاروق کو بانی MQM نے قتل کروایا. وہ برطانیہ میں قتل کا مقدمہ کھلوائیں, پیش ہونے کو تیار ہوں. MQM رہنما سید مصطفیٰ کمال کے تہلکہ خیز انکشافات. کہا عمران فاروق کو ان کی سالگرہ والے دن قتل کروا کر سالگرہ کا تحفہ دیا. متحدہ کا بانی لاشوں پر آئٹم سانگ کرتا ہے, مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے. اس وقت بھی ڈرامہ کیا جا رہا ہے. میت پاکستان بھجوانے کے لیے دنیا بھر سے چندہ اکٹھا کیا گیا. کیا اس کے پاس عمران فاروق کی اہلیہ کے لیے 6000 پاؤنڈ نہیں تھے؟ بچوں سے کہتا ہوں اس شخص سے بچو. اپنے باپ کے قتل کی تحقیقات کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے رابطہ کرو, وہاں مقدمہ درج کرواؤ. قاتلوں کو گرفتار کرانے کے لیے ہر ممکن تعاون کروں گا. 2025 میں پاکستان کی سفارتی اور عسکری محاذ پر بڑی کامیابیاں. بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا. برطانوی اخبار میں تفصیلی آرٹیکل. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی تعریفیں. لکھا پہلگام واقعے کے بعد خطے میں جنگ کا خطرہ بڑھ گیا تھا. بھارت نے امریکی ثالثی کے امکان کو کھلے الفاظ میں مسترد کر دیا. پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا. امریکی صدر کی نوبل انعام کے لیے نامزدگی. غیر معمولی سفارتی اقدام. مؤثر سفارتکاری نے وائٹ ہاؤس کا ماحول بدل دیا. اخبار کے مطابق ایبی گیٹ کے حملے کے ملزم کی حوالگی پاک امریکہ تعلقات میں بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی. غزہ سیز فائر کے موقع پر ٹرمپ نے آصم منیر کو پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا. ستمبر میں $6 ارب کے معدنی ذخائر پر دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا عالمی معاہدہ سرپرائز قرار. بھارتی فوج میں بڑھتی بے چینی. سوشل میڈیا پر بھارتی اہلکاروں کے تبصرے لائک یا شیئر کرنا ممنوع قرار. بھارتی فوج نے نئی پالیسی جاری کر دی. مبصرین کے مطابق پابندی بھارتی فوجی اہلکاروں سابق افسران کی حکومت پر تنقید روکنے کے لیے لگائی گئی. بہار میں بھارتی فوجیوں کی حکومت مخالف نعرے بازی کی ویڈیوز وائرل ہوئی تھیں. بھارتی فوجیوں کی خودکشیاں, غیر اخلاقی سرگرمیوں پر شدید رد عمل سامنے آیا. انڈین آرمی چیف کی ہندو مذہبی رسومات میں شرکت کو صارفین نے آڑے ہاتھوں لیا تھا. دنیا بھر سے ریکارڈ تعداد میں بھارتی شہریوں کی ڈیپورٹ ہونے کا انکشاف. 2025 میں کئی ممالک سے 24,600 بھارتیوں کو واپس بھیجا گیا. سب سے زیادہ 10,884 شہری سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہوئے. امریکہ سے 3,812, متحدہ عرب امارات سے 1,469 بھارتیوں کی بے دخلی. برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا اور دیگر ممالک نے بھی ریکارڈ تعداد میں بھارتی شہریوں کو واپس وطن بھیجا.
اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان مسترد۔ عرب اسلامی اور افریقی ممالک کا دو ٹوک موقف۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور ایران سمیت 21 ممالک کا مشترکہ بیان جاری۔ صومالیہ کی خود مختاری کے خلاف اسرائیلی شرانگیزی کی شدید مذمت۔ اسرائیلی اقدام عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اقدام اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ نئے سال کا پہلا چیلنج T20 ورلڈ کپ سے قبل کمبینیشن بنانے کا آخری موقع۔ دورہ سری لنکا کے لیے شاہینوں کا دستہ تیار۔ 15 رکنی ٹیم کا اعلان۔ شاداب خان کی واپسی، بابر اعظم، شاہین آفریدی شامل نہیں۔ نوجوان کھلاڑی خواجہ نافع کی پہلی بار ٹیم میں انٹری۔ سلمان آغا قیادت کریں گے۔ فخر زمان، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، ابرار احمد، فہیم اشرف، محمد نواز اور عثمان طارق بھی شامل۔ میچز 7، 9 اور 11 جنوری کو دمبولا میں ہوں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی شام 4 بجے پریس کانفرنس کریں گے۔ کراچی کے علاقے سوراب گوٹ میں گھر سے 4 لاشیں ملی۔ مرنے والوں میں 3 بچے اور ایک خاتون شامل۔ پولیس نے شوہر کو حراست میں لے لیا۔ شکارپور میں نامعلوم افراد کی باراتیوں پر فائرنگ، دلہا سمیت 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ میں مرتضی وہاب کی مخالفین کو مل بیٹھنے کی دعوت، کہتے ہیں کہ الزام لگانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کہا ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، جو ساتھ بیٹھنا چاہیں ان سے گلے ملوں گا۔ اسلام آباد کو کیپٹل اسمارٹ سٹی بنانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ امور طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ اہم اجلاس کی صدارت۔ ڈیجیٹل وال پر اسلام آباد کی مانیٹرنگ اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے امن عامہ کے اقدامات کا جائزہ بھی لیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی کے دائرہ کار کو مستقبل میں پورے ملک تک وسعت دی جائے گی۔ آپ کا شہر، آپ کا سما، اس بار سما بنا ملتان کی آواز۔ ٹوٹی سڑکیں، بے ہنگم ٹریفک، ناقص سیوریج نظام اور تباہ حال انفراسٹرکچر۔ سرکاری اسپتالوں میں علاج برائے نام، مشینری خراب، ادویات نایاب۔ سیلاب نے بھی لوگوں کی مشکلات بڑھا دی۔ 3 ماہ بعد بھی متاثرین بے یار و مددگار۔ مسائل اجاگر کرنے پر ملتان والوں نے سما کا شکریہ ادا کیا۔ میں سما دا بہت شکر گزار ہاں کہ سما زندہ باد۔ سما کا پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ بہت بہت مہربانی سما کا، جو اتنی دور سے آئے ہیں، جنہوں نے ہماری سنی ہے۔ سما کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امریکہ کی شمال مشرقی ریاستوں میں برفانی طوفان۔ نیو یارک شہر میں 3 سال بعد پہلی بار 4 انچ برف پڑی۔ فوارے جم گئے، سڑکیں اور گلیاں برف سے ڈھک گئیں۔ بچوں کو گھر کے باہر اسکیئنگ کا موقع مل گیا۔ ٹائم سکوائر پر سیاحوں کا رش۔ نیو جرسی میں بھی شدید برفباری۔ کئی ریاستوں میں برف اور پھسلن سے فضائی آپریشنز شدید متاثر۔ 9000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ ٹرینوں کی آمد و رفت میں بھی خلل۔ غزہ میں بارشوں نے زندگی اجیرن کر دی۔ خیموں میں مقیم لاکھوں فلسطینی شدید متاثر۔ نکاسی کا نظام تباہ، جگہ جگہ جوہر بن گئے۔ شدید سردی کے باعث امراض پھیلنے لگے۔ دسمبر میں 3 بچوں سمیت 15 فلسطینی ٹھنڈ سے جاں بحق۔ اسرائیلی دہشت گردی بھی نہ رک سکی۔ 2 دن میں بمباری سے مزید 4 شہادتیں ہوئیں۔ مجموعی تعداد 71,266 ہو گئی۔ مسجد الحرام سے گرنے والے شخص کو بچانے والا اہلکار ہیرو۔ سوشل میڈیا پر اسپیشل ٹاسک فورس کا اہلکار اسماعیل الاسیری، اس کے چرچے۔ سعودی چیف آف جنرل سٹاف کا خراج تحسین۔ اسماعیل الاسیری گرنے والے شخص کو فضا میں تھامنے پر زخمی ہوئے۔ قومی ہاکی کھلاڑی سپورٹس بورڈ کی پالیسی سے ڈیلی الاؤنس ملنے پر ناخوش۔ شدید رد عمل کے لیے مشاورت شروع کر دی۔ PHF پالیسی کے مطابق 30,000 روپے ملتے تھے۔ PSP $40 دیتا ہے، جو کم ہے۔ کھلاڑیوں کا موقف، PHF کسی کھلاڑی کا 1 روپیہ بھی ادھار نہیں رکھتا۔ سیکرٹری رانا مجاہد کا رد عمل، کہا سپورٹس بورڈ نے کہا ہے کہ آپ لیٹر لکھیں، ہم 30,000 کے حساب سے جلد کلیئر کر دیں گے۔ 1973 کے بعد ماڈرن ڈے ٹینس میں مرد اور خاتون کا منفرد مقابلہ۔ 4 گرینڈ سلیم چیمپئن بیلاروس کی سبالینکا اور آسٹریلیا کے نک کریوس کے درمیان میچ آج دبئی میں ہوگا۔ مقابلے کے لیے قوانین میں کچھ تبدیلیاں۔ پلیئرز کو 2 کے بجائے 1 سروس کرنا ہوگی۔ سبالینکا کی طرف کورٹ معمول سے 9% چھوٹا ہوگا۔ ہمارے خواب تمنا کی ہے یہی تعبیر
हमारे ख्वाब तमन्ना का नाम पाकिस्तान। वाह 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 भाई, वाह डॉक्टर साहब, वाह। ख्वाब तमन्ना का नाम पाकिस्तान। वाह वाह। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज़ उर्दू अफसाना के मौजू पर सेशन का इनेकाद, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स स्टार्स की भी शिरकत। आज 18 सेशंस और मुतअद्दिद किताबों की रोनुमाई होगी। इवेंट के अख्ताम पर कवाली का एहतमाम किया जाएगा। और छन्नों के बाद रुखसाना की मकबूलियत, अली ज़फ़र का नया एल्बम रोशनी रिलीज़ होते ही इंटरनेट पर छा गया। पहली वीडियो रुखसाना की गैर मामूली पजीराई, चंद रोज़ में 30 लाख से ज़ायद व्यूज़।